الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ ذوالحج کا چاند دیکھے گی. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز عشرہ ذوالحج کے فضائل و مناقب یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عشرہ ذوالحج کو اللہ رب العزت نے کتنے مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے، اور آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ عشرہ ذوالحج کی فضیلت سے ناواقف ہے. تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، اور ہر موسم اپنا ایک پھل لے کر آتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. مثلا گندم کا موسم آ گیا، چاول کا موسم آ گیا، باجرے کا موسم آ گیا، اعلیٰ حاضر قیاس.
جب یہ پھل پک جاتا ہے اور ذمہ دار اس سے جب منڈی میں لے کر آتا ہے نا، تو دو قسم کے گاہک وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ منڈی میں دو قسم کے گاہک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک گاہک وہ ہوتا ہے جس نے پورا سال اپنے گھر کی ضرورت کے لیے چاول اٹھانا ہوتا ہے، گندم اٹھانی ہوتی ہے۔ ایک گاہک وہ ہوتا ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے، منڈیوں سے آڑتیوں سے مال اٹھاتے ہیں کاروبار کے لیے کہ ہمیں نفع ہوگا۔ یہ جب دونوں گاہک مارکیٹ میں پہنچتے ہیں نا، ایک تو انہیں مال بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور دوسرا سستے داموں مل جاتا ہے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو انہیں مال آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا سستے داموں مل جاتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے یہ۔ بالکل اسی طرح جنت کا بھی اللہ نے ایک معیار بنایا ہے، آخرت کا بھی اللہ رب العزت نے ایک معیار بنایا ہے، اور اس معیار کے لیے اللہ رب العزت نے چند مخصوص اوقات کو عظمت سے نواز دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی ایک معیار بنایا ہے، اور اس معیار تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اوقات خاص کر دیے، اور خاص کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو میری مخلوق ہے نا، یہ تھوڑی عبادت کر کے اس تھوڑے وقت میں بے پناہ اجر لے جائے۔ اب ان مخصوص اوقات کے اندر عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جیسے منڈی سے مال کا ملنا آسان ہوتا ہے۔ ان مخصوص ایام میں عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور عبادت کی جو عظمت اور فضیلت اسے ملتی ہے نا، اس کا شمار ہی کوئی بھی نہیں، اس کا شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے سارے سال کا سردار بنایا ہے، سردار۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحج کے 10 دن اور 10 راتیں، عشرہ ذی الحج کے 10 دن اور 10 راتیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کا ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کی ایک رات کی عبادت ثواب کے اعتبار سے 1 سال کی راتوں کے برابر ہے۔ اور قرآن مجید نے اس چیز کی وضاحت کس انداز سے کی؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ والفجر ولیال عشر، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا رمضان پورے سال کا سردار ہے اور ذی الحج کا مہینہ پورے سال کا بزرگ ہے۔ بزرگ ہے آپ نے فرمایا، محترم ہے۔ فرمایا جیسے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے نا، آج کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اس ماحول اور معاشرے میں بزرگوں کا احترام ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے احترام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ذو الحج کا مہینہ یہ بزرگ مہینہ ہے، بزرگ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو پورے سال کا سردار ہے نا، تو ذو الحج کا مہینہ یہ بزرگ مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بزرگ مہینہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مہینہ نفلی عبادت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور ایام نہیں ہے۔ نفلی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایام نہیں ہے۔ نفلی عبادت، اللہ اکبر۔ دیکھیے میں ایک مثال سے بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ نفلی عبادت سے بڑھ کر کوئی ایام نہیں ہے۔ ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جن کا ذمہ داروں سے تعلق ہے۔ دیکھیے جب فصل کی بجائی کا وقت آتا ہے نا، فصل کی بجائی کا وقت آتا ہے، ذمہ دار اس سے پہلے زمین کی اکیڑی کرتا ہے، اور پھر جو ذمہ دار بالکل وقت پر بیج فصل کی بجائی کر دیتا ہے نا، وقت پر بجائی کر دیتا ہے، اس ذمہ دار کو فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے؟ ایک اس اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے کہ اسے محنت بہت تھوڑی کرنی پڑتی ہے۔ جو وقت پر دانہ زمین میں بیج دیتا ہے اس ذمہ دار کو بڑی کم محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو جب تنا نکلتا ہے اس تنے کے اندر قوت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باہر سے جو چیزیں تنے کے اوپر حملہ کرتی ہیں نا، تو وہ قوت باہر والی چیزوں کے اثر کو برداشت کر جاتی ہے۔ برداشت اتنا اثر نہیں ہوتا، جتنا ہو اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو جو ذمہ دار پہلے وقت کے اندر بجائی کر دیتا ہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، دوسرا اس کی فصل بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کچھ ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، بڑے کاہلی اور غفلت میں وقت گزارتے رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے پھر بجائی کرتے ہیں۔ انہیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ انہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ محنت وہ پہلے ذمہ دار سے زیادہ کرتے ہیں، اب سپرے انہیں زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب جب فصل کا وقت آتا ہے نا، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ان کی فصل بھی کم ہوتی ہے، فصل کم ہوتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اب اسی مثال کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ یہ 10 ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، جو اس میں پہلے ذمہ دار کی طرح کام کر گیا نا، پہلے ذمہ دار کی طرح، یعنی اس نے سستی نہ کی، اللہ رب العزت اسے کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ خدا باعث شاہد ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10
ذی الحج کے فضائل کے متعلق کتنے فضائل ذکر کیے ہیں، کتنے فضائل ذکر کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور عشرہ ذی الحج نفلی عبادت کے لیے بہترین وقت ہے، بہترین وقت ہے نفلی عبادت کے لیے۔ کیسے؟ عمل کم اور ثواب زیادہ، محنت کم اور اجر زیادہ، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے یہ بات سننی ہے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یہ اگلی روایت ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور آپ نے فرمایا عشرہ ذی الحج کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ ہم وہاں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں رمضان المبارک میں، وہاں تو 10 دن میں ایک ہے، آپ نے فرمایا عشرہ ذی الحج کی ہر رات لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اتنا اجر نصیب فرمائیں گے جو عشرہ ذی الحج کی راتوں میں عبادت کرے گا جتنی لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگلی حدیث سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عشرہ ذی الحج کے ایک دن کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سننا ذرا، عشرہ ذی الحج کے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کا کفارہ ہے، یعنی بندہ پہلے دن روزہ رکھے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 دن تک، ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو 8ویں والے دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس روزے کو اس بندے کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی جو بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے 7 روزوں تک، 1 مہینے کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا، 1 مہینے کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ جو 8ویں کا روزہ رکھے گا نا، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے کتنے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ یہ امت مسلمہ اس عشرے کے فضائل سے کس قدر ناواقف ہے۔ دنیا کا مال مفت ملتا ہو تو ہر بندہ کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا؟ یہاں لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ابھی باہر کوئی بندہ بورا پیسوں کا لے کر آ جائے نا، اور ہر بندہ جائے گا اس کے پاس، جو مستحق ہے وہ بھی جائے گا، نہیں تو وہ بھی جائے گا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہاں امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا عشرہ ذی الحج کا ایک روزہ 7ویں تک ہر دن اس بندے کے اللہ 1 مہینے کے گناہ معاف کر دے گا، اور 8ویں کا روزہ رکھے گا تو اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 9ویں کا روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیں، حضرت انس بن مالک ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا عشرہ ذی الحج کے ہر دن کی فضیلت 1000 دنوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحج کی ہر دنوں کی فضیلت، ہر دن کی فضیلت 1000 دن کے برابر ہے۔ مثلا کیا مطلب ہے؟ مطلب 1 سے لے کر 8 تاریخ تک جو بندہ نفلی عبادت کرے گا، فرض تو اس نے پڑھنے نا، تھوڑی سی نفلی عبادت کر لے گا، کوئی نفل پڑھ لے گا، 1 تسبیح کلمے کی پڑھ لے، زیادہ نہیں، تھوڑی
امام الانبیاء نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے 1000 دن عبادت کی ہے. وہ یوں سمجھے کہ اس نے، یہ مطلب ہے وہ 1000 دن اس نے عبادت کی ہے، اللہ 1000 دن کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اور اگلی بات سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا 10 ذی الحج کی فضیلت، 9 ذی الحج کی فضیلت 10,000 دنوں کے برابر ہے. 10,000 دنوں کے برابر ہے. 9ویں ذی الحج کی جو فضیلت ہے، 9ویں ذی الحج کی، وہ 10,000 دنوں کے برابر ہے. کیا مطلب؟ جو بندہ 9ویں ذی الحج کو 5 نمازیں پڑھ لے، فرض پڑھ لے، تھوڑی سی عبادت کر لے، تھوڑی سی تلاوت کر لے، کوئی ذکر و اذکار کر لے، کوئی نفل پڑھ لے، یوں سمجھے کہ اس نے 10,000 دن عبادت کی. اللہ اکبر، کس قدر فضائل ہیں. تو حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا ذی الحج کا ہر دن فضیلت کے اعتبار سے 1000 دن کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کے دن کی فضیلت آپ نے فرمایا 10,000 دنوں کے برابر ہے. 10,000 دنوں کے برابر ہے. اب ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. ایک حدیث کے اندر فرمایا ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا ہر رات کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے. اللہ اکبر. لیلہ، اور پھر کیا فرمایا کہ ہر دن فضیلت کے اعتبار سے 1000 دن کے برابر ہے. یہ 8 تک. اور 9ویں کا دن امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ 9ویں والے دن جو عبادت کرتا ہے، 9ویں والا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے. 10,000 دنوں کے برابر ہے. یوں سمجھے کہ ایک بندے نے 10,000 دن اللہ کی عبادت کی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے نا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے. ایک موقع پر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ 10 ذی الحج کے ہر دن اللہ کی عبادت کرے گا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ مجاہد جو عام دنوں میں 10 ذی الحج سے ہٹ کر عام دنوں میں ایک مجاہد ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں لڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا دن کو روزہ رکھتا ہے اور میدان میں ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں، اور رات کو وہ ساری رات مجاہدین کا پہرا دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو 10 ذی الحج کے اندر عبادت کرے گا، اللہ اس مجاہد سے بھی بڑھ کے اس کو اجر دے گا. اللہ یہ کہ وہ مجاہد اپنی جان اور مال کے ساتھ شہید ہو جائے، اس کا اجر تو بہرحال آپ نے فرمایا بہت بلند ہے. لیکن عام دنوں کے اندر جو مجاہد محاذ جہاد پر روزے کی حالت میں لڑتا ہے اور رات کو پہرا دیتا ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ ذی الحج کے دن اور راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس قدر اللہ رب العزت نے اس کا اجر دیا ہے. یاد رکھنا، جہاں اللہ فضائل بتاتے ہیں نا دنوں کے، وہاں اللہ نے گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے. گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے. اور گناہوں کا بچنا ارادے کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک بندہ ارادے کے ساتھ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت بڑا عمل ہے. حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9ویں تاریخ کو، صرف 9ویں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحج کو جو بندہ اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنے کان کی حفاظت کر لینا، اللہ اس کے بھی 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ صرف ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی. 9 ذی الحج کو یہ
گناہوں کے یہ 3 دروازے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 3 ہی دروازے ہیں گناہوں کے نا، ان دروازوں سے گناہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ارادے کے ساتھ گناہ سے بچ گیا، ارادے کے ساتھ، خدا باعث شاید ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آج کے دور میں دیکھیے، آج سے کچھ زمانہ پہلے چلے جائیں، کتنا زمانہ جائیں جی؟ 35 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت گناہ کرنا اور آج کے گناہ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے۔ اس وقت گناہ کرنا مشکل بھی تھا اور گناہ کے مواقع بھی کم تھے، یعنی حیا اتنی تھی۔ میں بچپن کا دور ہے ہمارا، اس زمانے میں VCR ہوتے تھے اور خدا باعث شاید ہے حیا والا بندہ جس گلی میں VCR کی دکان ہوتی تھی نا، وہاں سے بھی نہیں گزرتا تھا، اور لوگ اگر VCR دیکھتے بھی نہیں تھا 10 کپڑوں میں چھپا کے لاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے۔ آج تو 10,000 کیا کہ 1,00,000 فلم بھی کوئی اپنے ہاتھ میں نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا۔ یعنی اس وقت گناہ مشکل بھی تھا اور مواقع بھی کم تھے، اور آج جو ہے نا گناہ کے مواقع بھی بہت ہیں اور گناہ کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ اب اسی اعتبار سے اللہ اجر بھی دیں گے۔ اس زمانے میں گناہ کرنا مشکل تھا، گناہ کے مواقع بھی کم تھے۔ آج گناہ کرنا کتنا آسان اور سہل ہے، اور آج گناہ کے مواقع کتنے ہیں۔ تو آج اگر ارادے سے بندہ، جیسے امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا، 9 ذی الحج والے دن جو بندہ اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنے کان کی حفاظت کر لے گا گناہوں سے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے 9 ذی الحج والے دن، کم از کم 9 ذی الحج والے دن تو کوشش کریں، بد نظری نہ ہو، گانا نہ سنا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، گالی نہ دی جائے جی، پھر روزے سے بندہ ہو، اللہ اکبر، اس کے فضائل کتنے ہوں گے۔ تو ویسے بھی اگر جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھتا، مجبوری ہے، وہ ان دنوں میں عبادت کر لیتا ہے تھوڑی سی، مثلا ہر فرض نماز کے بعد 2 نفل زیادہ پڑھ لیتا ہے، چلتے پھرتے 100 مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے 1000 دن عبادت کی ہے، اس نے 1000 دن عبادت کی ہے۔ اور جو بندہ نومی کو ہلکی پھلکی عبادت کر لے گا، فرض اس نے پڑھنے تھوڑی سی عبادت کر لے، آپ نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے 10,000 دن کی عبادت کی ہے، 10,000 دن کی عبادت کی ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان معلوم دنوں میں میری بندگی کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ ان ایام کا ذکر کیا ہے؟ ان ایام میں بندے کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ان ایام میں بندے کو تسبیح پڑھنی چاہیے، تحمید، تحلیل، تکبیر۔ کیا مطلب؟ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ چاروں جملے تیسرے کلمے میں آگے، تو بندے کو چاہیے کہ ان ایام میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو تیسرا کلمہ پڑھے، کم از کم 100 مرتبہ تو تیسرا کلمہ پڑھے نا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا، 100 مرتبہ تو ان ایام میں کم از کم تیسرا کلمہ پڑھے نا، پہلی سے لے کر وہ 10ویں تک بڑے فضائل ہیں، تو یہ کم از کم ہے، ورنہ 10 بکار دل بیار، ان دنوں کے اندر ہاتھوں سے کام کرو، زبان سے اللہ کا ذکر کرو، بس۔ کوئی بندہ دیکھو درزی ہے، کام بھی جاری رہے گا، زبان بھی اسے چلتی رہے گی، کئی ایسے کام ہیں، ذمہ دار ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، ہاتھ سے ٹریکٹر چلاتا رہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے،
روزانہ بندہ کتنا سفر کرتا ہے، 2 گھنٹے کا اپنے کام کے لیے، دفتر کے لیے، کم از کم رستے پر جاتے ہوئے تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے نا. تو بڑی آسان بات نہیں، مشکل بات نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا وضو نہیں ہے، آپ زبان چلائیں، اپنی ذکر کے ساتھ چلائیں. تو ان ایام کے خاص ذکر دے ہیں کہ بندہ سبحان اللہ کی 100 تسبیح پڑھ لے، الحمدللہ کی 100 تسبیح پڑھ لے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی اگر سب کو اکٹھا کرے گا، تیسرا کلمہ پڑھے گا تو سارے جملے آ جائیں گے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پورا تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سارے جملے اس کے اندر آ جائیں گے. اور خاص یوم عرفہ والے دن، خاص یوم عرفہ والے دن امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا. خاص یوم عرفہ والے دن امام الانبیاء کیا پڑھتے تھے. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، امام الانبیاء سارا دن عرفہ والے دن یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے عرفہ والے دن امام الانبیاء سارا دن یہ ذکر کرتے تھے. کیا معنی ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا بھی نہیں ہے. مولا تو ہی تو ہے. یہ امام الانبیاء کا معمول تھا یوم عرفہ والے دن. لا الہ الا اللہ وحدہ، مولا تو ہے بھی اکیلا ہے، مولا کوئی دوسرا الہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، مولا تو ہی تو ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح نے 9.5 صدیاں الہ کا معنی سمجھایا ہے. 9.5 صدیاں. قرآن ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا میں تمہیں بہت سی چیزوں کے ساتھ تمہارا امتحان لوں گا. کبھی تمہیں بیمار کر کے امتحان لوں گا، کبھی تمہاری جوان اولاد اٹھا کر امتحان لوں گا، کبھی تمہارا پھل ختم کر کے امتحان لوں گا، کبھی تمہارا کاروبار ختم کر کے امتحان لوں گا. سب کچھ کروں گا تمہارا امتحان لینے کے لیے. لیکن انسان کو جب چھوٹی بڑی مصیبت پہنچ جائے نا تو اسے کیا جملے کہنے چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے یہ جملے کہنے چاہیے، یہ جملے کہنے چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ گر گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ تو کسی مردے پر پڑا جاتا ہے، بندہ اس کی خبر سنے. آپ نے فرمایا اس پیالے کو کس لگنی ہے، اس کا ٹوٹنا ہی اس کا مر جانا ہے نا، کسی بھی تکلیف پر. تو پھر ایک مرتبہ امام الانبیاء کمرے میں تھے، چراغ بجھ گیا اچانک، آپ نے فرمایا انا للہ و انا. تو یہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، تکلیف پر جب بندہ اس کا معنی سمجھتا ہو نا تو آدھا غم اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. آدھا غم کیا بات؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، اگر وہ چلا گیا ہے تو ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی تھوڑے وقت کے بعد تو اس سے ملنے والے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ انا للہ، جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، غم آ جائے، حالات آ جائیں، بندہ یہ پڑھے انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑیوں میں بھی لوٹوں گا تو صرف تیری طرف، غیر اللہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، تیری طرف لوٹوں گا. تو امام الانبیاء کیا جملے پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، مولا تو اکیلا ہے، لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے.
تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کس میں؟ تیری صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طریقے سے تو سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، جس طریقے سے تو دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا، جس طریقے سے تو جانتا ہے اور کوئی بھی تیرے علاوہ نہیں جانتا۔ یہ ہے امام الانبیاء 9 ذی الحج عرفہ والے دن کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، مولا بادشاہی ہر چیز پر تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، مولا تعریف بھی صرف تیری ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، خیر ساری تیرے ہاتھ کے اندر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امام الانبیاء جب یہ جملے پڑھا کرتے تھے، اور امام الانبیاء حدیث کے اندر آتا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو، یہ جملہ ایک بار پڑھنا مجھے ان ساری چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھنا دنیا کی ہر چیز سے مجھے محبوب ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے نا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ امام الانبیاء کا معمول تھا۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور امام الانبیاء کی زوجہ ہیں۔ حضرت حفصہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے۔ حضرت حفصہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے۔ ایک 10 محرم کا روزہ، یہ امام الانبیاء نے کبھی نہیں چھوڑا، 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 2 10 ذی الحج کے 9 روزے، یہ امام الانبیاء نے کبھی نہیں چھوڑے۔ 10 ذی الحج کے 9 روزے، یہ جو ابھی ذی الحج کے مہینہ شروع ہوگا، چاند نظر آئے گا، 1 سے لے کر 9 تاریخ تک یہ امام الانبیاء نے کبھی نہیں چھوڑے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں یہ 9 روزے رکھے، اور یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ایام 20 کا روزہ امام الانبیاء نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایام 20 یعنی چاند کی ہر 13، 14، 15 تاریخ کو یہ روزے، انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اور چوتھی چیز حضرت حفصہ کیا فرماتی ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں امام الانبیاء نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فجر کی نماز سے پہلے امام الانبیاء نے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ تو حضرت حفصہ کیا فرماتی ہیں؟ 4 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ، ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور ذی الحج کے 9 روزے رکھے ہیں، اور فجر کی جو نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ دیکھو یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ تو ساری 10 ذی الحج کے اندر جو نفلی عبادات ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے ایک عبادت آتی ہے واجب، اس کے متعلق بھی آپ نے سننا ہے۔ واجب عبادت اس مہینے کی کیا ہے جو ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے؟ وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مرد پر بآواز بلند تکبیرات تشریق ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ ہر مرد پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور عورت آہستہ آواز سے کہے گی۔ عورت اپنی جگہ کیا؟ مرد کے لیے بلند آواز سے واجب ہے، اور عورت آہستہ آواز سے مرتبہ پڑھنی اس کے لیے بھی واجب ہے، لیکن مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، اس لیے کہ عورت کا تو معنی پردہ ہے، عورت کا معنی پردہ ہے۔ تو آپ نے یہ میں نے بڑے مختصر انداز سے 10 ذی الحج کے فضائل ذکر کیے۔
میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے حضرات اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو جگہ دیں گے کہ جب عشرہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، ایک تو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کم از کم ان 10 دنوں میں 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، پھر فرض نماز کے بعد روزانہ صرف 2 نفل پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، اللہ رب العزت بڑا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اور ہو سکے تو 9 دن کے روزے رکھیں، ہو سکے تو 9 دن کے روزے رکھیں، ورنہ کم از کم 8ویں اور 9ویں کا روزہ تو ضرور رکھیں نا، 8ویں اور 9ویں کا روزہ ضرور رکھیں، ورنہ تو 9 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر اتنی جرت نہ ہو تو کم از کم 8ویں اور 9ویں کا روزہ رکھنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، تیسرے کلمے کا ورد کرنا، اور یوم عرفہ والے دن امام الانبیاء کی پیروی کرتے ہوئے یہ جملے پڑھنے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا اہتمام کریں گے نا، اللہ آپ سب کو اجر نصیب فرمائے۔ ہماری